کہتے ہیں تاک جھانک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پسند ہے نکاح کرو. یہ آسان طریقہ ہے بھائی، اس میں تاک جھانک کرنے کی کیا کر ضرورت؟ ارے نکاح نہ کرو، نکاح کرو. دوسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو، تیسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو، چارٹا پسند جو روز نکاح کرو. اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی ہے، اس سے پتہ چلتا کہ تم کو پسند نہیں، تم کو کھجلی کی بیماری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. ایک پسند ہے کر لو، دوسری پسند ہے کر لو، تیسری پسند ہے کر لو، چوتھی پسند ہے کر لو. لیکن سنو آگے آیت کہتی ہے، میرا اللہ کہتا ہے اگر تم انصاف کر سکو تب 4 کرو، اگر تم عدل کر سکو تب تم 4 کرو. اگر انصاف عدل نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. کتنا کافی ہے؟ اور سنو، جو حلال کمائی سے ایک بیوی کو نہ کھلا سکتا ہو، کپڑا نہیں پہنا سکتا ہو، بناؤ سنگار کا سامان نہیں لا کر دے سکتا ہو، بیوی بیمار پڑ جائے تو دوائی نہیں کرا سکتا ہو، بدن میں طاقت نہیں ہے، قربان جاؤ، تو پھر وہ ایک بھی مت کرو. وہ ایک بھی تو پھر کیا کرو بھائی؟ وہ ایک بھی مت کرو، پھر کیا کرو؟ تو سنو ہم مشورہ دیتے ہیں، کرو یہ ایک تسبیح لے لو، کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے مر جاؤ، جھمیلا ختم. تاک جھانک مت کرو، تاک جھانک مت کرو، اپنی نگاہوں کو بچاؤ. میرے نوجوانوں، میرے بچوں، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ. جو نوجوان پاک رہے گا انشاءاللہ اللہ اسے پاک بیوی دے گا. جو نوجوان اپنے دامن کو پاک رکھے گا انشاءاللہ اسے پاک عورت نصیب ہوگی. اس لیے بتایا گیا کہ جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. جوانی کی عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، صبح کے 4:30 بجنے کو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرو میرے بچوں. یہ موبائل بڑے کام کی چیز ہے، لیکن سنو اگر اس کو صحیح استعمال کرو کام کا چیز ہے. اگر اس کا غلط استعمال کرو گے قسم خدا کی دن بھر اپنے پاکٹ میں گناہوں کی گٹھری لے کر پھرتے رہو گے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے دنیا کا کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی مخلوق دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن یہ ایمان تو کر لو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو بیٹھے ہیں کندھے پر، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. یہ اللہ کے معزز فرشتے 24 آورز 24 گھنٹہ ہمارے کندھے پہ ڈیوٹی کرتا ہے. یہ کہاں گیا؟ کتنا نوجوان کہتا نہیں دیکھل کو میرا کھڑکیوں بند دروازوں کوئی نہیں دیکھا، اور کھڑکی بند کر دیے، دروازہ بند کر دیے. اور قربان جاؤ، یہ تو نوٹ کیا، یہ اس کا قلم چلتا رہا. فرشتوں کو بھی سائڈ کرو. ارے مسلمان ہو اتنا تو یقین کرو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ. اے اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا. یا اللہ ہم اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو راضی کیے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو. یا اللہ ہم سب توبہ کرتے تیری بارگاہ میں. یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم تمامیوں کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما دے. آمین بولا تھا. 3 بولو میرے ساتھ میں انشاءاللہ. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اے نوجوانوں سنو، گناہ یہ زمین کے ذرہ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو گیا ہو، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو گیا ہو، درخت کے پتوں سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو گیا ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارا گناہ کیوں نہ ہو گیا ہو، تم نے گناہ سے زمین سے لے کر آسمان تک بھر دیا ہے. انشاءاللہ یہ 3 بول لو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بولو سارے لوگ بولو، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے زمین پر، یہ زمین کہتی ہے کہ یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر سمیٹ لوں. میرا اللہ کہتا ہے زمین خاموش ہو جاؤ. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ مولا یہ تیرا بندہ گناہ کیا ہے، تیری اجازت ہو تو سر قلم کر دوں. میرا رب کہتا ہے فرشتے خاموش. سمندر کہتا ہے کہ مولا تیری اجازت ہو تو چڑھ جاؤں. میرا اللہ کہتا ہے کہ سمندر خاموش ہو جاؤ، اے زمین خاموش ہو جاؤ، فرشتے خاموش ہو جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے. ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا
ہے کوئی اتنی محبت کرنے والا؟ ہے کوئی بیوی اتنی محبت اپنے شوہر سے کر کے دکھائے؟ ہے کوئی باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کر کے دکھائے؟ ہے کوئی رشتہ ایسے رشتہ داروں سے محبت کر کے دکھائے جتنی محبت میرا اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے؟ قربان جاؤ، میرا اللہ کہتا ہے اے زمین خاموش ہو جاؤ، فرشتے خاموش ہو جاؤ، سمندر خاموش ہو جاؤ، میں جانوں، میرا بندہ جانے، میں تو اس انتظار میں ہوں۔ ارے میرا اللہ کہتا ہے میں اس انتظار میں ہوں، کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے گا، کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے گا، میں اس انتظار میں ہوں۔ وہ رب کتنا پیارا ہے جو اپنے بندے کی توبے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے نا، توبہ کر لینا۔ دن میں 70 مرتبہ اگر گناہ ہو جائے نا تو 70 مرتبہ توبہ کر لینا، میرا اللہ تیری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ یہ مہمان رسول ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کون ہے؟ مہمان رسول۔ اور قربان جاؤ، مہمان رسول، اور جانتے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا مقام یہ ہے کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دے تو زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے۔ یہ اسکول کا بچہ نہیں ہے، یہ کالج کا بچہ نہیں ہے، یونیورسٹی کا بچہ نہیں ہے۔ قربان جاؤ، یہ مہمان رسول ہے، یہ مدرسے کا بچہ ہے، یہ قرآن پڑھنے والا بچہ ہے، یہ حدیث پڑھنے والا بچہ ہے۔ قربان جاؤ، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا کہنا یہی تھا کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا اور جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، اللہ اس کے باپ کے ماں کے سر پہ نورانی تاج سجائے گا۔ سبحان اللہ بولے تماشا۔ اللہ اس کے باپ کو تاج پہنائے گا، اللہ اس کی ماں کو تاج پہنائے گا۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کے کوئی ایسے مذہب نہیں ہے سوائے اسلام کے، نہ ایسی کوئی کتاب ہے کسی مذہب کے پاس میں سوائے اسلام کے، یہ وہ کتاب ہے قرآن، جس کو ہم لوگ قرآن کہتے ہیں، جو کلام اللہ ہے۔ قربان جاؤ، یہ وہ کتاب ہے نوجوانوں، یہ وہ کتاب ہے مسلمانوں۔ قربان جاؤ، کوئی مسلمان چھو لے، اللہ چھونے کا ثواب دے دے گا۔ اور سنو، مصطفیٰ کائنات نے ارشاد فرمایا، جو بھی قرآن کو دیکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قرآن کو جو دیکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو قرآن پڑھے اس کا مقام کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے جو دیکھے قرآن اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو پڑھے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ بہت سارے نوجوان بچے ہمارے اس میں ہیں جو بچپن میں قرآن پڑھا تھا، نوجوان ہو گیا، کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا، بھول گئے۔ تو میرے بچوں سنو، قرآن کو بھلاؤ مت۔ قرآن جو بھول جائے گا اس کی سخت سزا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو قرآن پڑھ کر بھلا دیا، حشر کے میدان میں اس کا آدھا دھر ایک طرف سر جائے گا، آدھا دھر ایک طرف سر جائے گا۔ تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ یہ کون ہے، کون سا گناہ کیا دنیا میں؟ آدھا بدن ایک طرف سڑا ہوا ہے، آدھا بدن ایک طرف سڑا ہوا ہے، جسم الگ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں قرآن پڑھا تھا اور قرآن کو بھلا دیا۔ یہ مدرسہ پیغام دیتا ہے، قرآن بھول گئے ہو تو الحمدللہ روزانہ 10 سے 15-20 منٹ نکالو، مدرسے میں آ کے بیٹھو، امام صاحب کے پاس بیٹھو، حافظ صاحب کے پاس بیٹھو، قاری صاحب کے پاس بیٹھو، حضرت 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ انشاءاللہ قرآن نہیں پڑھے ہو، روزانہ 10 منٹ نکالو، 3 سے 6 مہینے نہیں گزریں گے انشاءاللہ تم قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے،
کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ کم سے کم اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، الحمدللہ کم از کم مر جاؤ گے نا تو یہی بچہ قرآن پڑھ کر دعا کر دے گا، شاید اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دنیا نادان دنیا ہے، ہر کوئی چاہتا کہ نہیں مدرسہ میں بچہ کے نہیں پڑھے، تو کہاں پڑھے وہ؟ بولا ہمارا بیٹا انجینئر بن، بہت اچھی بات، بنائیے، شوق سے بنائیے۔ ہم تو کہتے ہیں انجینئر بھی بنائیے، پروفیسر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، بی ٹیک بھی کرائیے، LLB بھی کرائیے، MBBS بھی کرائیے، الحمدللہ، لیکن کرائیے، اس پر مریے مت۔ دنیاوی پڑھائی کے چکر میں قرآن کو نظر انداز کر دینا، دین کے پڑھائی کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی